السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ انتہائی آسان ہے اور بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ آپ میں سے اکثر بہن بھائی ایسے ہوں گے کہ جو ان کلمات کو روٹین میں ہر نماز کے بعد ضرور پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کو شاید یہ نہ معلوم ہوگا کہ ان کے فوائد کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، اور ان کلمات کو وظیفہ کے طور پر پڑھ کر آپ کیا کیا بھلائیاں اور آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ہر مقصد کے لیے اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی فوائد اور برکات کے بارے میں بتاؤں گی اور وظیفہ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سنیں کہ انہی کلمات پر مشتمل ایک وظیفہ بتاؤں گی جو کہ سمجھ کر پوری تعداد میں کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس وظیفہ کو آپ پورے سال میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن شعبان المعظم اور رمضان المبارک میں اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے پاس یہ موقع ہے، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیں، اور جیسے ہی آپ کو ان دونوں بابرکت مہینوں میں ٹائم ملے آپ اس وظیفہ کو ضرور کر لیں۔ تو جس وظیفے کی جس کلمات کی میں بات کر رہی ہوں ان کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو تسبیح فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، بی بی فاطمہ کو کب اور کیوں یہ الفاظ یہ کلمات عطا کیے گئے، اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ بی بی فاطمہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں اور بہت زیادہ کام کرتی ہوں، جس کی وجہ سے بہت تھکن ہو جاتی ہے اور چکی بہت زیادہ چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے بن جاتے ہیں، کسی خادمہ کا بندوبست فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو کہ خادمہ سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ تو بی بی فاطمہ نے عرض کی، جی فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور بی بی فاطمہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان بیٹھ کر نصیحت فرمائی کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے لیٹ جاؤ تو اس وقت یہ تسبیح پڑھ لو، اس سے جو راحت اور سکون تمہیں ملے گا وہ کسی خادم کی موجودگی میں بھی نہیں مل سکتا، اور تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی، اور جب سو کر اٹھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے رات بھر کنیزوں نے ہاتھ پاؤں دبائے ہوں۔ اب اس تسبیح کے کلمات، تعداد اور وظیفہ کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ میں 3 کلمات ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہی تعداد جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، اسی کو ہی تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب آپ وظیفے کے طور پہ ان کلمات کو پڑھیں گے 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ان کلمات کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ کو 313 مرتبہ، الحمدللہ کو 313 مرتبہ اور اللہ اکبر کو بھی 313 مرتبہ، یعنی 313 مرتبہ ان تینوں کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اس وظیفے کو نماز مغرب اور عشاء کے درمیان کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کلمات ادا کرتے ہوئے، یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کی مکمل توجہ ان کلمات کی طرف ہو، ایسا محسوس کریں کہ جیسے کہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اپنی عرض جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اپنے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کلمات کو ادا کریں، انشاءاللہ مسئلہ ایسے حل ہو جائے گا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو، پھر چاہے وہ مالی مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، محبت کے مسائل ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل اس وظیفہ میں پوشیدہ ہے۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کریں اس کو مکمل اخلاص کے ساتھ کریں اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور وہی رب کریم ہے جو کہ عطا کرنے والا ہے۔ میں اکثر اپنے وظیفہ کی ویڈیو میں یہ بات لازمی کہتی ہوں کہ وظیفہ ایک شربت ہے، اس میں آپ اخلاص کا جتنا بھی گڑ ڈالیں گے عطا کا ذائقہ اتنا ہی لذیذ ہوگا۔ تو آپ جتنے اخلاص سے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے عطا فرماتا ہے۔
اس وظیفہ کو کرنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ کو پکار کر اپنی عرض پیش کریں۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں وہ مسئلہ اللہ کی بلند بارگاہ میں پیش کریں، پھر دیکھیں کہ کرشمہ کیسے ہوتا ہے اور آپ کے کام کس طرح بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو بخش دے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اہل تقویٰ کا اس وظیفہ کے متعلق قول یہ ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد اور طویل سفر کے بعد اور معاملات کی پیچیدگی کے بعد اور مسائل میں گھر جانے کے بعد جب اس وظیفے کا ورد کیا جائے تو اس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وظیفہ کے بارے میں اہل تقویٰ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر انسان کے جسم کا کوئی عضو معطل ہو گیا ہو، یعنی فالج کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی بیماری کی وجہ سے جو کہ اس کے جسم پر جس کا اثر ہوا ہو، کوئی اپاہج ہو جائے، کوئی معذور ہو جائے، کوئی ایسا ایفیکٹ کسی عضو پہ پڑے کہ وہ حرکت نہ کرے، تو اگر آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اپنا کرم ضرور کرے گا اور آپ کے جسم کا وہ حصہ جو کام کرنا بند کر چکا ہے انشاءاللہ وہ دوبارہ سے حرکت کرنے لگ جائے گا۔ اور اس وظیفہ کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اس دن میں تمام جہان میں کسی کا بھی عمل اس وظیفہ کے کرنے والے کے عمل سے زیادہ نہ ہوگا مگر جو کہ اس کی مثل کرے، یعنی جو شخص آپ کے جیسا ہی یہ وظیفہ کرے گا اس کے اور آپ کے اعمال برابر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور اس دن میں اور کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جس کے اعمال آپ سے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔